اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج نومبر 1969 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی 32ویں آیت سے ہوتا ہے، 3/32۔ آخری آیت میں بتایا یہ گیا تھا کہ دین مذہب کی طرح کوئی انفرادی شے نہیں، یہ اجتماعی زندگی کا نام ہے جس میں اجتماعی طور پر اطاعت کی جاتی ہے اور اس سے پھر ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس دنیا کی سرفرازی اور خوشگواری بھی اور عاقبت کا ثمرنا بھی۔ اور اس کے بعد اب قرآن کریم اسی چیز کو تاریخ کے اندر لے آتا ہے، انبیاء سابقہ کے حوال و قصائص سامنے لاتا ہے، اور ان میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا پہلے سلسلے کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے قواعد حیات سے بات شروع کرتا ہے۔ انہیں اس سلسلے میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی نبی کے متعلق بھی اتنی زیادہ غلط فہمیاں نہیں پھیلی ہوئی تھی جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تھی۔ ان کی زندگی تو افراد اور تفریح کے گہوارے میں جھولا جھول رہی تھی۔ ایک طرف عیسائی تھے جو سب سے پہلے انہیں خود خدا مانتے تھے، اقنوم ثلاثہ، باپ بیٹا روح القدس، اس میں سے ایک مانتے تھے جسے تثلیث کہتے ہیں، انہیں ابن اللہ کہتے تھے، خدا کا بیٹا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کے مجسموں کی پرستش ہوتی تھی۔ ایک طرف عقیدت مندیوں کے افراد کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف تفرید کی یہ کیفیت کہ یہودی معاذ اللہ انہیں حرام کاری کا نتیجہ قرار دیتے تھے، حضرت مریم کے خلاف کتنا بڑا اتہام لگاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہ وہ ایک ملعون کی موت مرے، کیونکہ ان کے نزدیک صلیب پر، پھانسی پر کسی کی موت لعنتی کی موت ہوتی تھی اور وہ بڑے فخر سے اسے بیان کرتے تھے۔ اور پھر جہاں یہ عقیدت مندیوں کا اثرات و تحریک کا گہوارہ نہیں بھی تھا، ان کی تعلیم جو کچھ اناجیل میں اس وقت آئی ہوئی تھی اور آج تک ہمارے سامنے ہے، اس میں انہیں ایک تارک دنیا، فقیر، درویش، کچھ اس قسم کا بتایا گیا ہے۔ بڑی مظلوم زندگی، تعلیم میں تو ان کے کچھ ہے ہی نہیں، اناجیل تو ان کے بعد جو ان کی سوانح عمری کہیے، اور وہ سوانح عمری بھی ایک ایسے انسان کی ہے جس کی ساری عمر مظلومیت میں، کمزوری میں، عجز و انکسار کے اندر اس انداز کی جیسے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی خانقاہ کا فقیر بے نواسا ہو، ایسی زندگی سامنے آئی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں غلط تھی، نہ حضرت مریم کے متعلق کوئی بات صحیح، نہ حضرت عیسیٰ کے متعلق بات صحیح، نہ ان کی تعلیم کے متعلق کوئی بات صحیح۔ اور یہ آخری نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور اس زمانے میں عیسائیت بڑے زوروں پہ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ قرآن کریم کو خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق اس تفصیل سے ذکر کرنا پڑا جس طرح کسی اور نبی کے متعلق نہیں کیا۔ کشمکش حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایسی ہے کہ اس کے متعلق بڑی وضاحت سے قرآن نے کہا، لیکن وہ تو ایک انقلابی پروگرام ہے جو سامنے لایا گیا۔ ان کے بعد جہاں تک طوائف حیات کا تعلق ہے، تمام انبیاء کرام کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور حضرت مریم کی زندگی کے متعلق قرآن نے بڑی ہی شرح و بسط سے کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی جو ابھی میں نے بتائی کہ ان کے متعلق غلط فہمیاں اتنی پھیلی ہوئی۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم، لوگوں کی نظروں میں تو یہی ہے نا کہ عیسائیت حضرت عیسیٰ کا دین، یہودیت حضرت موسیٰ کا دین، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، گروہ بندیاں ہیں۔ گروہ بندیاں نہیں ہیں، دین تو خدا کا ہے۔ اسی نے مختلف ادوار میں، مختلف ممالک میں، مختلف اقوام میں، مختلف انبیاء کرام کی وساطت سے اسے بھیجا ہے
اس لیے وہ تو کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ان میں ہم کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. اور یہ وجہ ہے کہ الزامات عائد ہوتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، اور ان الزامات کی تردید کرتا ہے قرآن کریم، اور ان کی بریت اور ان کی عظمت اور ان کا مقام بلند جو ہے وہ اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ اس کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کہا جائے کہ ان کی والدہ یا ان کی بیویاں، ان کی بھی اس انداز سے یہ چیزیں نہیں پیش کی جا رہی جس انداز سے حضرت مریم کی زندگی پیش کی جا رہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنے الزامات ہیں جس طرح سے ان کی تردید کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ وہ عیسائیوں کے پیغمبر تھے، وہ اسی سلسلہ تو ذات کی ایک کڑی ہیں، خدا کے رسول تھے، اس لیے خدا نے اپنے رسول کے متعلق یہ کچھ کہا. اس سے آپ دیکھیے کہ قرآن کتنی بڑی وسعت نگاہ، کتنا بڑا شرح صدر، کتنے بڑے وسیع ظرف کا دین ہے کہ عام الفاظ میں کہیے کہ دوسرے مذہب والوں کے جو بانی اور پیغمبر ہیں ان کی زندگی کے متعلق بھی وہ ان کو ان الزامات سے پاکیزہ ٹھہرانے کے لیے وہ اتنی شرح بخت سے یہ سب چیزیں بیان کرتا ہے. اور اس کے بعد جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر ساری زندگی ان مذہب والوں کی ایک دوسرے کے بانیوں کے خلاف مناظرے اور مباحثے میں گزر جاتی ہے. دیکھو خدا کا دین اور انسانوں کا خود ساختہ مذہب ان میں فرق کہاں پیدا ہو جاتا ہے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی اور بڑی اہم چیز ہے جو قرآن نے بیان کی. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن نے جب کہا کہ دنیا کی ہر قوم میں نبی آیا، رسول آیا، تو قرآن نے جن رسولوں کا ذکر کیا ہے وہ تو وہی تھے کہ جو عرب کے ارد گرد کے علاقوں میں ہوئے، یہودیوں کے نبی، عیسائیوں کا نبی، یا اس سے پہلے قوم عاد اور سمود کی طرف آنے والے حضرت صالح، حضرت ہود وغیرہ. دنیا کے کسی اور علاقے کے نبی کا تو ذکر نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلی مخاطب قوم ہے، یہ ذکر قرآن کریم نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تھی، اس میں ہسٹری آف دی میسنجرز آف گاڈ لکھنی تھی. یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ ایک اصول بیان کرتا ہے اور پھر کہتا یہ ہے کہ جو اس اصول اور اس قانون کا اتباع کرے گا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، جو اس کی مخالفت کرے گا، اس کے خلاف جائے گا، اس کو تباہی اور ہلاکت کا عذاب آ کے گھیر لے گا. یہ وہ بات بیان کرتا ہے. اب اس کی تائید میں وہ تاریخ کے شواہد پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں قوم نے یہ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، فلاں قوم نے اس کے خلاف کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا. اب ظاہر ہے کہ سب سے پہلے عربوں کے سامنے یہ بات پیش کی جا رہی ہے. اگر عربوں سے یہ کہا جاتا کہ دیکھو سچائی یہ نتیجہ پیدا کرتی ہے یا غلط نظام سرمایہ داری کا نتیجہ تباہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہا جاتا کہ تمہیں معلوم ہے کہ چین کے کنفیوشس نے کیا کہا تھا اور ان کے عوام چانگ مانگ کی جو قوم تھی وہ کس طرح سے تباہ ہوئی تھی، تو وہ منہ دیکھتے رہ جاتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. نہ وہ چین کے کنفیوشس سے واقف، نہ یہ ہم چنگ منگ کی جو قوم تھی اس کا انہیں کچھ علم. تو پہلی بات یہی شروع ہو جاتی کہ صاحب یہ ہے کون سے، یہ قوم کون سی ہے، کیا ذکر کر رہے ہیں، یہ کچھ بیان کرتے، وہ کہتے ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، کہیں سے تردید ہوتی اور سارا معاملہ اسی مناظرے میں ختم ہو جاتا ہے ہمارے والیوں کی طرف. قرآن نے بات وہ کہی ہے جن سے وہ واقف تھے. وہ کہتا یہ ہے کہ ان کے اجڑے ہوئے تاشانوں کے اندر تم دن رات پھرتے ہو، جاؤ ان کھنڈرات کی ٹھیکریوں پہ لکھی ہوئی داستانوں کو پڑھو. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ہم تو نہیں جانتے قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قوم سمود کون سی تھی، ہم نہیں جانتے صالح کون تھے. تو اس لیے کہ وہ تو دن رات انہی علاقوں میں پھرتے تھے، ان کے کھنڈرات ان کے سامنے تھے، ان قوموں کی داستانیں ان کے سامنے تھی. بات صرف اتنی سی تھی کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ چیز صاحب بس اتفاقی حادثہ تھا جس کی وجہ سے یہ تباہی آ گئی. کسی نے یہ کہہ دیا کہ صاحب کوئی جھک کر چلا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، یعنی اس کی علت معلوم نہیں تھی، واقعات ان کے سامنے تھے. قرآن نے صرف ان کی صحیح علت بتا دی کہ غلط نظام زندگی کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے. دیکھتے ہو کتنی بڑی بڑی عالی شان عمارتیں ایسی ہیں جن میں ان کے بعد کوئی دوسرا بسا تک نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ قرآن نے صرف انہی انبیاء کا ذکر کیا ہے اور انہی اقوام کا تذکرہ پیش کیا ہے جن سے ان کے پہلے قرآن کے پہلی مخاطب قوم عرب آشنا تھی، واقف تھی، اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اثر اسی صورت میں ہو سکتا تھا
واقعہ دہرانے کی بات نہیں، ذرا سا واقعہ پیش کیا، وہ ساری کی ساری داستان ازبر تھی، ان کو روز ان کے چرچے ہوتے تھے اس بات کے، صرف بتانا یہ تھا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ یہ ہوگی، یہ نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی، اتنی سی بات کی ضرورت پیش آئی، اور کسی نے اس کے خلاف نہ کوئی اعتراض کیا نہ اختلاف کیا اس کے ماننے میں۔ تعلیم کے ساتھ حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ انہی کے احوال و قواعد ان کے سامنے پیش کیے جاتے۔ یہ وجہ ہے کہ جو قرآن نے انہی انبیاء کرام اور انہی اقوام گزشتہ کو قرآن سامنے لایا۔ چنانچہ بات جہاں سے یہ شروع کیا ہے، خدا نے برگزیدہ کیا یہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران، صرف اتنا ہی کہا ہے، اس میں انبیاء کرام کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ضمن میں عرض کر دوں کہ آدم کے متعلق پہلے ہم سورہ بقرہ میں دیکھ آئے ہیں کہ وہاں جو قصہ آدم ہے وہ تو آدمی کی داستان ہے، وہ ایک تمثیلی انداز ہے، وہ جو آدمی کی کشمکش ہے اس دنیا کے اندر، خارجی موانعات سے اور خود اپنے سرکش جذبات کے ساتھ، اور وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے جو اس میں صلاحیتیں اور استعداد دی گئی ہے، وہ اس کا تمثیلی بیان ہے، اسے ہم بڑی وضاحت سے بیان کر رہے ہیں اپنے مقام پر۔ اس لیے وہ آدم کسی نبی کا نام نہیں ہے۔ علاوہ اور ثبوت کے ایک تو دلیل یہ بھی ہے کہ ایک نبی سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی مقام پر کوئی اجتہادی غلطی اس سے ہو جائے، فیصلے کی، یعنی ایک تدبیری غلطی جسے کہتے ہیں، یوں کہہ دیجیے میدان جنگ میں مثلاً، یا کسی اور مقام پہ کسی پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر یہ نہیں، یہ کرنا چاہیے، لیکن کسی نبی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ معصیت کرے خدا کی۔ معصیت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے حکم دیا جائے کہ یوں کرو اور وہ الرغم اس کے خلاف کرے، نبی یہ نہیں کرتا۔ اور یہ جو آدم ہے جس کا قصہ قرآن میں آیا ہے، اس کی تو سب سے بڑی چیز بتائی یہ گئی کہ وہ حکم دیتا ہے خدا ان کو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مت قریب جانا اس کے، اور اس نے وہی کچھ کیا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ علاوہ دیگر دلائل و شواہد کے کہ یہ کسی نبی کا قصہ نہیں تھا، یہ ایک چیز بھی آتی ہے کہ نبی یہ نہیں کچھ کیا کرتا، وہ معصیت نہیں کرتا، صاحب نسیان ہو سکتا ہے۔ بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن اصل میں یہ جو پیش کیا نا، اس نے آدم اور نوح، ابراہیم اور عمران، یہ 4 دور پیش کیے ہیں اس نے تاریخ کے۔ یہ موضوع نہیں اس وقت، ورنہ میں عرض کرتا کہ قرآن کس طرح دور پیش کرتا ہے۔ حضرت نوح کے متعلق جو کہا ہے کہ 9.5 برس تک وہ رہے ان میں، وہ یہ نہیں تھی کہ وہ ایک شخصیت تھی جو 9.5 برس تک جیتا رہا انسان۔ کہا یہ ہے کہ تعلیم ابراہیمی کا دور اتنے عرصے تک تھا تاکہ پھر دوسرا دور ابراہیمی آ گیا۔ سب سے پہلا دور انسان کی ابتدائی تمدنی زندگی کا ہے، جس میں ہنوز زندگی کے مسائل اتنے زیادہ الجھاؤ والے نہیں پیدا ہوئے تھے، سمپل سے مسائل تھے، دور آدم کہہ دیجیے۔ اس کے بعد اگلا دور نوح لیتا ہے قرآن، جس کے اندر وہ یعنی وہ دور وہ ہے کہ جس میں ابھی حضرت نوح جیسے ایک انسان کو کشتی بنانے کا بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی خدا سکھاتا ہے، وہ دور آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دور ابراہیمی آ جاتا ہے، تمدن بہت آگے بڑھ گیا ہے، مسائل حیات زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آل عمران کہا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے جو سلسلہ ہے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے قرآن میں۔ تو یہ مختلف ادوار قرآن نے پیش کیے ہیں، اور اس سلسلے کی سب سے آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ان تک آ جائیے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس نے ان کی والدہ حضرت مریم کا ذکر کیا، اور یہ بڑی اہم بات ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا۔ قرآن کریم نے حضرت مریم کے متعلق خاص طور پہ یہ کہا، ہاں یہاں میں عرض کر دوں کہ ان اللہ اصطفیٰ کہا ہے، اللہ نے منتخب کیا، برگزیدہ کیا۔ ضروری نہیں کہ جن کے متعلق اصطفیٰ کا لفظ آیا ہو وہ نبی ہو، نبوت ہی اس کے معنی ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق 3-4 آیتیں ہی آگے چل کے 3/41 وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور یہ تو ظاہر ہے کہ حضرت مریم نبی تو نہیں تھی، کوئی عورت نبی تھی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ ہے کہ یہاں جو اصطفاء کا لفظ ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ نبیوں کا ذکر ہے، برگزیدہ افراد ہیں، منتخب افراد ہیں۔ حضرت مریم کے متعلق یہاں کہا قرآن نے، اور دوسرے مقام پہ تو خود امت محمدیہ کے متعلق کہا ہے 35/32، 35/42، 32 35/32۔
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے منتخب کر لیا تھا اپنے بندوں میں سے، اصطفینا۔ تو گویا یہ ضروری نہیں کہ جہاں لفظ اصطفیٰ آیا ہو چن لینا، منتخب کر لینا، برگزیدہ کر دینا، وہ ضرور نبیوں کے ہی متعلق ہو، بلکہ جنہیں بھی قرآن کسی مقصد کے لیے چن لیتا ہے، برگزیدہ کرتا ہے، ان کے لیے یہ لفظ آ جاتا ہے۔ مطلب میرا یہ کہ یہ نبیوں کا ذکر نہیں آ رہا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق میں نے کہا کہ قرآن نے بڑی ہی سر و دست سے بات بیان کی ہے اور ان کا درجہ بڑا ممتاز بتایا ہے۔ یہی 3/41 میں ہم نے دیکھا ہے کہ کہا کہ مریم کو ہم نے برگزیدہ۔ یہ قرآن کریم میں دو اولو العزم عورتوں کا ذکر آیا خاص طور پر، اور وہ ہیں ایک تو فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مریم۔ 66/11 66/11 وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، مثال بیان کرتا خدا مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ وہ جب فرعون کی بات آئے گی تو عرض کروں گا۔ قرآن نے کہا ہے کہ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ، کی بیوی ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کے عمل ہیں، میں ان سے متنفر ہوں، دعا مانگ رہی ہے کہ مجھے اس سے نجات دلا کس طرح سے۔ قرآن نے اس کو بطور مثال کے پیش کیا ہے، اتنے بڑے جابر، اتنے بڑے مستبد بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن چونکہ ایمان نصیب ہے اس واسطے اس کی کیفیت، اس کی آرزو یہ ہے کہ وہ اس قسم کے باطل پرست مستبد حاکم بادشاہ کی ملکہ نہیں رہنا چاہتی، دعا مانگ رہی ہے کہ مجھے اس سے تو نجات دلا۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے اس کے تذکرے کو اپنی دفعتین میں محفوظ کر لیا ہے۔ فرعون کی بیوی کا یہ واقعہ اس کو میں پھر بیان کروں گا۔ بات حضرت مریم کے متعلق، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور مریم قبیلہ عمران کی یا عمران کی بیٹی یا قبیلہ عمران کی لڑکی مریم، اس کے متعلق سارے قرآن میں حضرت مریم کی ایک ہی تخصیص بتائی گئی ہے کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ سوال پیدا ہوگا کہ عصمت کی حفاظت تو عام طور پہ شریف عورتیں کرتی ہیں، یہ تو استثناء ہے کہ جو عصمت کی حفاظت نہیں ہوتی عام طور پہ کی جاتی ہے۔ کیا یہ اتنی سی چیز ایسی ہے کہ قرآن خصوصیت سے ذکر کرے اور ذکر بھی اس انداز سے کرے کہ میں نے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین کہا ہے، اقوام عالم کی عورتوں میں برگزیدگی عطا کی تجھے، بہت بڑی چیز ہے کوئی۔ اور یہی چیز سامنے ہمارے آئے گی کہ وہ کیا اتنی بڑی عظیم چیز ہے جس کے لیے قرآن نے ان الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں حضرت مریم کی پرستش ہوتی ہے اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ کوئی چیز وجہ فضیلت نہیں ہے۔ کسی نبی کی ماں ہونا یا کسی نبی کا باپ ہونا، کسی نبی کا بیٹا ہونا یا اس کی بیٹی ہونا، کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے۔ یہ نبی کی ماں تھی، حضرت ابراہیم کا باپ بھی تو تھا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن اس کے متعلق کیا کچھ کہتا، قرآن تو ایک طرف رہا، اللہ تو ایک طرف رہا، بیٹا کیا کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی وجہ فضیلت نہیں، صرف نبی کی ماں ہونا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ وجہ فضیلت ہے۔ آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے نزدیک وجہ فضیلت کیا ہوئی؟ غور سے سنیے گا اور پھر سر بھونیے گا، پیٹیے گا۔ کہتے یہ ہیں یہ بھی عیسائیت کی تقلید میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کو تو یہ اس لیے کہنا پڑا کہ وہ انہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ ابن اللہ کو کہا تو اگر کسی انسان کو اس کا باپ قرار دے دیا جائے تو پھر وہ ابن اللہ نہیں رہتا نا۔ ان کا عقیدہ جو ہے، میں آگے آؤں گا اور یہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی داستان آپ مسلسل بیان ہوگی، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ یہ عقائد کس طرح سے غلط ہیں، جن باپ پیدا ہونا یا ابن اللہ ہونا۔ مسلمانوں نے بھی یہ سارے عقائد ان کے یہاں مستعار آئے ہوئے مانگے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، یہ بھی اپنے ہاں عقیدہ یہ رکھتے ہیں، جن باپ پیدا ہوئے ابن اللہ نہیں مانتے، خدا کا بیٹا نہیں، بن باپ پیدا ہوئے۔ عزیزان من ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کو مرتکز کیجیے ایک پوائنٹ پر، ایک نقطے پہ۔ میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں،
اس لیے احتیاط کروں گا الفاظ میں، لیکن بات ان کے بھی سمجھنے کی ہے۔ ایک جوان لڑکی ان کے عقیدے کے مطابق شادی شدہ نہیں ہے، حاملہ ہو جاتی ہے، بیٹا جنتی ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، میں نے عرض کیا ہے کہ اصل حقائق جو ہے میں بعد میں لاؤں گا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو عقیدہ ان کے ہاں کا اس کی روح سے پوزیشن کیا بنتی ہے دنیا میں کہیں یہ واقعہ ہو۔ سوچئے کہ اس لڑکی کے متعلق معاشرے میں کیا بات نہیں ہوگی اور کیوں نہیں ہوگی۔ شادی شدہ نہیں ہے، حاملہ ہے، بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور فرما لیا آپ کے یہاں عقیدہ یہ ہے، مجھ سے نہ سنیے، ایک عجیب اتفاق ہوا ہے۔ کل ہی یہ باری آنی تھی، کل ہی میرے پاس یہ ترجمان القرآن آیا مودودی صاحب کا نومبر کے مہینے، اس میں اتفاق سے وہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن مسلسل اس میں شائع ہو رہی ہے۔ اتفاق سے یہ سورہ تحریم میں یہ بات آ گئی حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ سنیے ذرا کہ یہی جو واقعہ ہے اس کے متعلق کہا کیا جا رہا ہے۔ تیسری مثال حضرت مریم علیہ السلام کی ہے، جنہیں یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں انہیں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ آزمائش ذرا ملاحظہ فرمائیے، اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دی۔ حضرت مریم کے سوا دنیا میں کسی شریف اور نیک لڑکی کو کبھی ایسی سخت آزمائش میں نہیں ڈالا گیا کہ کنوار پنے کی حالت میں اللہ کے حکم سے اس کو حاملہ کر دیا گیا ہو اور اسے بتا دیا گیا ہو کہ اس کا رب اس سے کیا خدمت لینا چاہتا ہے۔ جب حضرت مریم نے اس پر کوئی واویلا نہ کیا بلکہ ایک سچی مومنہ کی حیثیت سے وہ سب کچھ برداشت کرنا قبول کر لیا جو اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے برداشت کرنا ناگزیر تھا، تب اللہ نے ان کو سیدۃ النساء فی الجنت کے مرتبہ عالی پر سرفراز فرما دیا۔ اللہ نے کوئی کام کرانا تھا، لینا تھا، اس کے لیے طریق کیا تجویز کیا گیا؟ ایک کنواری لڑکی اس کو حاملہ کر دیا گیا۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ اس کے لیے یہ جو چیز کہی گئی کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایسا ہے نا کہ انہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے پوچھ لیا کہ میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے اور اس کے لیے مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے اور ہوگا اس کے ساتھ یہ دن بیاہی ہوئی ہوگی اور وہ حاملہ ہو جائے گی، لڑکا جمے گی، بتا تو اس کے لیے تیار ہے؟ آزمائش اللہ کی طرف سے اور وہ تیار ہو گئی۔ آپ سوچیے عزیزان مان، ایک شریف بے گناہ معصوم بچی لڑکی اس کو اس کیفیت میں مبتلا کر دینا کہ وہ حاملہ ہو اور بچہ جان رہی ہے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہوگی اس معاشرے کے اندر؟ کوئی ثبوت اس کے پاس اس کا مطلب اگر یہ واقعہ بھی ہو جاتا، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ پوچھ لیا اور اس نے سر تسلیم خم کر دیا، کوئی ثبوت اس کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ بابا میں نے یہ کچھ اس قسم کی چیز معاذ اللہ کوئی حرام کاری کی ایسے نہیں کی ہے، یہ تو اللہ نے مجھے اس کے لیے منتخب کیا ہے، اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، اس کے کہنے کا کوئی ثبوت اس کے پاس؟ کسی طرح سے وہ کسی کو بھی کنونس کرا سکتی، باہر والے تو ایک طرح اپنے گھر والوں کو کنونس کرا سکے گی تو یہ ہوا ہے میرے ساتھ، اس معاشرے میں اس کی کیفیت کیا ہوئی ہوتی ہے؟ یہ اس قسم کی کیفیت خدا آزمائش کس قسم کی لے رہا؟ سوچو تو صحیح، اس بیچاری کے اوپر جو 8-9 مہینے گزرے ہوں گے، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد ساری عمر کے لیے یہ تو معاذ اللہ ان کے الفاظ میں تعلق کا ٹھیکا ہے اور اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں وہ دے سکتی کہ صاحب یہ چیز جو ہے خدا نے مجھے دی۔ وہ کہے ہزار مانتا تھا نا اس بات کو؟ کیا آزمائش اس کو کہتے ہیں؟ اول تو آزمائش کا لفظ ہی غلط تھا، خدا کے لیے یہ استعمال کرنا، تو بیٹھے یہ آزماتا رہتا ہے کہ دیکھیں یہ لڑکی اس آزمائش سے پورا اترتی ہے یا نہیں، کیسے برداشت کرتی ہے، پھر وہ برداشت کرتی ہے تو اللہ میاں خوش ہوتے ہیں صاحب اس کے لیے، اس عذاب میں اس کو مبتلا کر کے کہنا یہ آزمائش تو وہ یہ چیز ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے، حق کی خاطر اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اپنے اختیار و ارادے سے للکارتا ہے باطل کی قوتوں کو، دیکھتا ہے کہ سخت مصیبتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں، تکالیف کا ہجوم آ رہا ہے اور سینہ سپر ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہے، برداشت کیے چلا جا رہا ہے خندہ پیشانی سے۔ دیکھنے والی دنیا بھی یہ دیکھتی ہے کہ یہ شخص کتنا حق کے اوپر استقامت سے کھڑا ہے، مخالفین تک کو یہ معلوم ہے کہ کتنی بڑی جرت وسالت اصالت کا یہ ثبوت دے رہا ہے۔ ایک دنیا جانتی ہے اس آزمائش کو بھی پورا اترتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آزمائش ایک کنواری لڑکی کو حمل ہو جاتا ہے، اس آزمائش سے تو دنیا ایک سبق بھی حاصل کرتی ہے کہ آفرین ہے تمہارے، جان تک دے دی،
لیکن حق سے تمہارا قدم جو ہے اس میں لغزش نہیں آئی. بہت بڑی چیز ہوئی نا بھی اس کا عمل. میں پوچھتا ہوں یہ جو ہے اس لڑکی کے ساتھ ہوا, کیا یہ بھی اب مثال بن جائے گا اور شریف لڑکیوں کے لیے؟ تو جس کو یہ عمل ہو وہ کہتی پھر کہ ٹھیک ہے سر مریم کی تو بھی تو ہوا تھا نا, یہ بھی اللہ کا حکم ہے, ایسا ہو گیا, میں نے تو کچھ نہیں کیا, پڑ گئی ہے تقریب. معاذ اللہ معاذ اللہ. عزیزان من کبھی کھڑے ہو کے سوچیے تو صحیح کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ہم. تو یہ مرتبہ عظیم اس لیے ملا کہ اللہ نے جس شدید آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے لیے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. تو معاذ اللہ مین سزد خدائے, کسی معصوم بچی کے ساتھ یہ کرنا کہ وہ قدم قدم کے اوپر یہ تیر چھلنی کر رہے ہیں اس کو, اور ہے رہی ہو گھر والوں کی آزمائشیں, معاشرے کی آزمائشیں, ہیکل والوں کی آزمائش, ملک کی آزمائش, یعنی ان کے تہمتیں, ان کے تانے, ان کے طنز, ان کی گالیاں, اور اس کے پاس کوئی چیز ثبوت میں پیش کرنے کے لیے نہیں ہے اپنے. اگر یہ آزمائش ہے تو اس کے بعد کس کو کہتے ہیں دنیا؟ معاذ اللہ میرے نزدیک بدترین مثال ہے یہ کسی کو تصدیہ اور تکلیف پہنچانے کی, کہ یہ کر دیا جائے کسی شریف لڑکی کے ساتھ. عزیزان مان, میں نے عرض کیا جیسا کہ عیسائیوں کو تو ضرورت پڑی حضرت عیسیٰ کو بن باپ پیدا کرنے کی کہ وہ ان کو خدا کا بیٹا بتانا چاہتے تھے, اس لیے آدمی کا بیٹا نہیں. میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ وہ بھی کس قدر افسانہ ہے جو گھڑا گیا, لیکن میں نے کہا کہ ان کو تو اپنے اس عقیدے کے لیے ضرورت تھی. انہیں پوچھئے کہ یہ ابن اللہ کے عقیدے سے بھی انکار کرتے ہیں اور بن باپ کے پیدا بھی کرتے ہیں, صاحب کے لیے صاحب, یعنی کوئی اس میں حکمت ہے, کوئی اس کی ضرورت ہے, کوئی تقاضا کسی قسم کا تو معجزہ تھا یہ. میں کہتا ہوں اس معجزے کو کوئی ماننے والا بھی دنیا میں ہو سکتا ہے, یعنی عقیدے سے تو آپ مان لیجیے. معجزہ اگر کوئی شے ہے تو وہ تو یہ کہ جہاں دلیل و برہان جو آپ نظری یا تھیوریٹیکل طور پر دیتے ہیں ان کے بھی کہنے کے مطابق ناکام رہ جائے تو ایک کنکریٹ چیز ایسی سامنے لائی جائے کہ جس کو دیکھ کے ان کا سر جھک جائے کہ بات بالکل سچی ہے. یعنی اسے کہا جائے گا نا کوئی معجزہ. جتنے بھی معجزات بیان کرتے ہیں کنکریٹ بیان کرتے ہیں, تو جو دیکھے جا رہے ہیں سامنے دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا اور ویسا ہو رہا ہے, ان کے ہی کہنے کے مطابق صحیح کے پتھروں میں سے پانی نکل رہے ہیں, یہ بھی معجزہ ہے, وہ ایک مردہ زندہ ہو رہا ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں. کوئی ایسی چیز تو ہے نا جس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے آدمی اور پھر اس کے سامنے عاجز آتا ہے, معجزہ تو یہ ہے. میں کہتا ہوں یہ جو ہے کسی کنواری لڑکی کا حملہ ہو جانا, اس معجزے کو کوئی تسلیم بھی کر سکتا ہے اس سے, اور پھر اس سے کوئی عبرت بھی پکڑ سکتا ہے, کوئی عاجز بھی آ سکتا ہے, اس کے سامنے کچھ آگے جھکائے گا. یہ پھر معجزہ بھی کستا ہے. معجزہ تو انبیاء کرام کے ہوتے تھے. یہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہو گئے؟ وہ دنیا میں یہ کہتے پھریں گے کہ صاحب مجھے دیکھیے معجزہ ہے بن باپ کے پیدا ہوا ہوں. اس کا جواب جو دیا ہے یہودیوں نے وہ ہمارے سامنے ہے, اور موافق ہی عقیدت مندی تو اور شے ہے, دنیا جو جواب دے گی اس کا ہمارے سامنے. کیا یہ معجزہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے؟ اس معجزے کی جو کیفیت ہے وہ تو ہمارے سامنے, کہ وہ ہزار جتن کرے بیچاری کسی کو قائل ہی نہیں کر سکتی کہ میں مجرم نہیں ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ کچھ اللہ تعالیٰ کو اس قسم کے معجزے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان من, ایک آیت ہے قرآن کی, انسان وجد میں آ جاتا ہے جب دیکھتا ہے قرآن کس انداز سے بات کیا جاتا ہے. 6/102 بڑھیا ہوں 6/102 بات تھی یہی ان لوگوں کی کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اس کی تردید مخصوص ہے. غور فرمائیے کس حسین انداز میں بات کیا گیا ہے قرآن. بدیع السماوات والارض, کہ یہی چیز جو ہے کہ وہ ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے بغیر اس قسم کی بھی ان چیزوں کے. جہاں تک اس عقیدے یا اس نظریے کا اس کے امکان کا تعلق ہے تو کہتا ہے اس میں تو کسی شبے کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی. سوال کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض, جس میں اس تمام یونیورس کو, اس سارا سلسلہ کائنات کو جو عدم سے وجود میں لایا. بدیع کے معنی ہوتے ہیں کہ جو پہلے چیز ایگزسٹ نہ کرتی ہو اس کو وہ ایگزسٹنس میں لے کے آ جائے بغیر کسی قسم کے پہلے میٹیریل یا مسالے کے. بدیع السماوات والارض, وہ تو اتنے عظیم کارگاہ کائنات کو عدم سے وجود میں لے آیا ہے. اس کی تو کیفیت یہ ہے, لہٰذا اس کے لیے یہ مشکل کیا ہے کہ کسی پتھر میں سے ایک آدمی نکال دے, آسمان سے کسی کو یوں نیچے اتار دے. امکان کا تعلق جو ہے نا, قدرت کا تعلق جو ہے اس کو تو یہ بیان کر دیا.
لیکن کہا کہ اس کے بعد جو سوال پیدا ہوا یہ کہ اس نے ایک بیٹا اپنا اس طرح سے پیدا کر دیا معجزے کے طور پر. اس نے کہا کہ یہ دنیا اس طرح سے وجود میں لانے کے بعد اس نے پھر ہر شے کے لیے ہر کام کے لیے ایک قاعدہ اور قانون مقرر کر دیا ہے. بدیع السماوات والارض کے لیے کوئی قانون اور قاعدہ ہو ہی نہیں سکتا. عدم سے وجود میں لانا جو ہے یہ تو بہت معجزہ ہی ہے. لیکن اس کے بعد کہا کہ اس کے بعد ہم نے ہر شے کے لیے ایک قانون مقرر کیا ہے, قاعدہ مقرر کیا, اور بچہ پیدا ہونے کے لیے قاعدہ یہ مقرر کیا ہے کہ وہ مرد اور عورت کے اختلاط سے پیدا ہوتا ہے. یہ قاعدہ مقرر کیا ہے. اب جو تم کہتے ہو کہ خدا کا بیٹا ہے, سنیے عزیزان من, انا یکون لہ ولد, ذرا سوچو کہ اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ, جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. کیا بات, بدیع السماوات والارض, یعنی اس کے قادر مطلق ہونے کی تو کیفیت یہ کہ سلسلہ کائنات کو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے. خود عائد کردہ قوانین کی پابندیوں کی کیفیت یہ کہ دلیل یہ دے رہا ہے کہ پھر اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی کوئی نہیں ہے. یعنی اب اس کا قاعدہ یہ مقرر کیا ہوا ہے کہ بیٹا اب جو اگر یا بچہ جو پیدا ہوگا تو وہ مرد اور عورت کے اختلاط سے ہوگا. مجھے تو تم تسلیم کر دو چلو جی کہ ایک مرد اللہ میاں جو ہوئے, میاں نہ سنیے تو اتوں آیا ہے سارے سارے ہیں میاں کا نہیں ہے نا, افلانے کا میاں. کیا دلیل دی ہے قرآن نے اعجاز, من یہ ہے اعجاز قرآن کا, اس انداز میں بات کر جاتا ہے. بدیع السماوات والارض تک صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن آگے جو اب سلسلہ ہے اس کے لیے تو یعنی خدا کو بھی ضرورت ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے. ایک عورت کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی نہیں ہے. کیا بات کہہ دیا خدا. اور کنورسلی کیسے ہو سکتا ہے ایک عورت کے یہاں بچہ جب مرد نہیں ہے. کس قدر مستق دلیل. کہا جائے گا کہ عام طور پہ نہیں ہو سکتا, خدا کے یہاں تو ہو سکتا ہے, تو خدا ہوگی تو تبدیل کی ہے. خدا کا تصور چونکہ ہمارے ذہن میں مرد کا ہے اس لیے اس نے کہا کہ جب عورت نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا. خدا کا تصور اگر عورت کا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتی کہ جب مرد نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے. بات تو بالکل وہی چیز ہے نا جی, تو قانون ہے اس کے لیے. سمجھ لیا. وخلق کل شیء, اشیاء تو یوں پیدا ہوتی ہیں جیسے تم یوں سمجھ رہے ہو. انسانوں کے بچے یوں نہیں پیدا ہوا کرتے. اس کے لیے مرد کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے, عورت کو مرد کو ضرورت ہوتی ہے. کیا دلیل دے گیا ہے قرآن. لہذا یہ سوال ہی نہیں ہے. نہ ابن اللہ ہونے کا سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور نہ کسی صورت میں بن بات پیدا ہونے کی. میں پھر عرض کر دوں, قرآن کے الفاظ میں دوہرا دوں, جس خدا کی قدرت جو ہے اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سماوات والارض کو عدم سے وجود میں لاتا ہے. جہاں تک اس کے اختیار مطلق اور قدرت کا تعلق ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے تو ایک بچہ یوں ہی زمین سے اگائے. جہاں تک خدا کے لیے ممکن ہونے کا تعلق ہے کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں, وہ یہ کر سکتا ہے, کرتا نہیں ہے. اس نے کہا ہے کہ اس کر سکنے کی قوت وہاں تک تو ہم نے اپنے اختیار کو برت لیا کہ اس وجود لے آئے کائنات کے عدم سے وجود میں. وہاں تو کاغذ ایفیکٹ چل نہیں سکتا. کہیں سے تو بات شروع کرنی پڑے گی کہ جہاں ایفیکٹ ہو اور اس کے پیچھے کاغذ نہ ہو, وہاں تو اس نے یہ کہہ دی. اور جب یہ کر دیا تو اس کے بعد اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ ایک بچے کو وجود میں لانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب جب تک ایک بیوی نہیں, ایک عورت نہیں ہے بچہ وجود میں نہیں آئے گا. لا سکتا ہوں, لاتا نہیں ہوں. بن باپ کے عقیدے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے. اور پھر جیسا میں نے عرض کیا پیدا بھی کرنا تھا, معجزہ دکھانا تھا, تو بڑی آسان سی بات تھی. ان لوگوں کے سامنے آسمان سے ایک جیتا جاگتا بچہ نیچے آ جاتا, واقعی ان سے کہتا سامنے نظر آتا, وہ کہتے کس کے بیٹے ہو, کہتا خدا کا بیٹا ہے. یعنی ہر شخص مانتا یہ چیز. آسمان سے آیا ہوا ایک شخص, ایک نوجوان لڑکی حاملہ ہوتی ہے, اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے. آپ پوچھیے اب یہودیوں کے پیچھے آپ پڑے ہوئے سے ڈٹ لے کر معاذ اللہ عزیزہ نے مان, آپ کے یہاں اگر یہ بات ایسی ہو تو آپ وہی کچھ نہیں کہیں گے جو یہودی کہتے. یہ تو پہلے عقیدہ تھا نا, آپ کو منوانا پڑے گا نا یہ بات کہ نہیں صاحب یہ ان کی کاریگری نہیں ہے بیچاری کی, یہ تو معصوم کی معصوم ہے, تو اللہ میاں نے کچھ کر دیا, اس سے یہ چیز ہو گئی, اس کا یہ بیٹا ہے. یہ پہلے عقیدہ پیدا کیجیے تو اس کی چیز جواز ہو جاتا ہے. اور اگر یہ عقیدہ نہ پیدا ہو تو اس کے بعد پھر کیا خدا ایک معصوم بچی کو اس مصیبت میں ڈال دے. عزیزہ نے من, میں تو جب غور کرتا ہوں ان کے عقائد سے اور اس مضمون معصوم کی کیفیت دیکھتا ہوں, اگر یہ صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کیوں بات
تو کیا بیتی ہوگی، کیا گزری ہوگی، کاہے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھانا تھا۔ واہ، کیا طریقہ ہے معجزہ دکھانا! اس جرم کی پاداش میں اس بیچاری کو یہ تسبیہ دیا جا رہا ہے۔ عزیزان من، کسی بچی کا گلا گھونٹ کے مار دینا یہ اتنا ظلم نہیں ہے جتنا اس جوان شریف غیر منصوبہ بچی کے متعلق یہ صورت پیدا کر دینا، اور پھر عمر بھر وہ اسی معاشرے کے اندر وہ چلتی پھرتی اس بچے کو لیے ہوئے پھر رہی۔ مینا سزد خدائے، کیا چیز ہے جس نے یہ عظیم چیز عطا کر دی حضرت مریم علیہ السلام۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اسے اسی مقام پہ سامنے لے آؤں یا آگے چل کے جہاں یہ چیز آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات کلائمیکس تک پہنچ گئی ہے، اس لیے یہی یہ چیز ہو جانی چاہیے، بات صاف ہو جائے۔ یہودیوں کے ہاں جسے ہیکل کہتے ہیں وہ یہ سمجھ لیجیے کوئی ٹیمپل، گرجا، خانقاہ، اس قسم کی چیز۔ خانقاہ تو ابھی اس کو نہ کہیے، کیونکہ ان کے ہاں شروع میں شریعت ہی تھی، رہبانیت ابھی نہیں آئی تھی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد اپنے ہاں رہبانیت کو انٹروڈیوس کیا۔ اس میں پہلے مرد راہب ہوتے تھے، درویش تجرد کی زندگی بسر کرنے والے، پہلے شروع میں یہ چیز۔ پھر ان کے ہاں مردوں کے لیے بھی یہ شرط ہٹا دی گئی، درویش نہیں، وہ ہیکل کی خدمت کے لیے پریسٹ کی حیثیت سے آتے تھے۔ پریسٹ کی دو ان کے ہاں کیٹیگری تھی، علماء جنہیں احبار کہتے تھے، اور درویش جنہیں رہبان کہتے تھے، رہبانیت ہے نا۔ اب ہیکل میں دونوں ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ارباب شریعت ہیں، وہ اصحاب طریقت۔ یہ جو آپ کے یہاں بنا ہوا ہے، یہ پیر جی، یہ مولوی صاحب، یہ سب یہودیت ہے۔ مسلمانوں میں نہ پیر ہوتا ہے نہ مولوی ہوتا ہے، ان کے یہاں یہ دو آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے ہاں اس چیز کو انٹروڈیوس کیا کہ لڑکیاں بھی ہیکل کے اندر راہبہ بن سکتی۔ ابتدا انہوں نے کی بلوغت تک بچیوں کی حیثیت، جب تک وہ بالغ نہ ہوں اس وقت تک وہ رکھتے تھے ہیکل میں، اور اس کے بعد پھر وہ ہیکل سے باہر چلی جاتی۔ پھر انہوں نے اگلی چیز یہ اپنے ہاں کی کہ نہیں جی، پھر انہوں نے اپنے یہاں یہ انٹروڈیوس کیا کہ وہ لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، چلی جائیں۔ پھر اس کو اور آگے بڑھایا۔ اب آپ دیکھیے، مندر ہو، گرجا ہو، ہیکل ہو، اور اس کے بعد خانقاہیں ہوں، وہاں جب جوان لڑکیاں بھی ساتھ ہوں گی تو اب نگاہوں میں آلودگیاں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ قرآن نے بڑے ایک خفیف رنگ سے تنایتن بات یہ کہی ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جب وہ جوان ہوئی وہاں تو پھر وہ مندر کے پجاری کس کس نگاہوں سے دیکھتے تھے اور آپس میں جھگڑتے تھے کہ میں اس کا مالک بنوں، دوسرا کہتا تھا میں لے جاؤں، فیصلہ نہیں ہوتا تھا تو قرہ ڈال رہے تھے۔ بالکل فطری چیز ہے، اور دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے کہ فحاشیاں جس قدر اپنی خبیث شکل میں ان مکانات میں ہوتی ہیں جنہیں خدا کے نام سے منسوخ کیا جاتا ہے، عام اڈوں میں اس انداز سے نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے 12 years in a monastery، انگریز کی لکھی، ذرا پڑھ کے دیکھیے گا پتہ چلے خانقاہوں میں ہوتا کیا ہے۔ اور یہاں تو روز آپ کے ہیں یہ پیروں کی داستانیں آپ کے ہاتھ میں، وہ لے اڑا اس کو لے بھاگا، وہاں یہ ہوتا تھا، یہ کیفیت وہاں کی پیدا۔ اس معاشرے کے دستور کے مطابق بات آ جاتی ہے، یہ لڑکی تھی، اسے ہیکل کی نظر کر دیا گیا، بڑے ماں باپ شریف مقدس مذہب پرست یوں کہیے، خانقاہ کی نظر ہوئی۔ بچی تھی تو ایک نہایت شریف النفس حضرت زکریا، قرآن جنہیں نبی بھی قرار دیتا ہے، ان کی زیر پرورش رہی، ان کی کفالت میں رہی۔ مگر ہوتا ہے کہ جب یہ بچی ہیکل میں بھیجی گئی ہے تو اس زمانے میں بھی ان کا وہی پرانا دستور تھا کہ بالغ ہونے کے بعد وہ باہر آ جاتی تھی۔ پھر انہوں نے اس چیز کو بدل دیا اور اگلی چیز یہ آگے کہ رکھا جائے اس کو وہیں، لیکن وہ رہے انہیں پجاریوں کے چنگل میں۔ یہ کیفیت وہاں پیدا ہوئی، حضرت مریم جوان ہوئی، نہایت عمدہ پرورش، قرآن کہتا ہے نباتن حسنا، وہاں پجاریوں کے یہاں یہ صورت پیدا ہوئی۔ اب آپ سوچئے کہ وہاں کی شریعت اور وہاں کی طریقت دونوں یہ چیز کہتی ہیں کہ جو نن بن کے ہیکل میں آ گئی، خانقاہ میں آ گئی، اب وہ اس خانقاہ سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہودیوں کی شریعت یا ان کا اقتدار کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رومن کی حکومت تھی، اور رومن کی حکومت نے ان یہودی علماء کو ہر قسم کی سزا دینے کا اختیار تھا اپنے بنی اسرائیل کو۔
صرف موت کی سزا کے لیے کنفرمیشن ان کو کرانی پڑتی تھی گورنر، یعنی وہ صرف فتوی نہیں صادر کرتے تھے، ان کو یہ قانونی اختیارات حاصل تھے دوسروں کی مملکت کے اندر، پرسنل بعد میں افسوس سختی قوانین میں، لیکن ان کی حکومت کی یہ کیفیت تھی۔ اب یہ سوچئے کہ وہاں ارباب شریعت بھی اس سے متفق ہیں، علماء بھی اور وہاں رہبان بھی، کہ جو ہیکل میں لڑکی آ جاتی ہے وہ جوان ہونے کے بعد اپنی مرضی سے باہر متاحل زندگی نہیں بسر کر سکتی، اس کو یا تو یہاں عمر بھر کے لیے مجرد بنانا ہوگا، یا دوسری چیز جو ان کے ہاں تھی، تو یہ جو ہیکل والے پجاری لڑکی سے نہیں پوچھ رہے، ترا ڈال رہے ہیں، ترے میں جس کے نام نکل آئے، لڑکی نہیں لاٹری ہے، جس کے نام نکل آئے، یہ کیفیت ہے۔ یہ معلوم ہے حضرت مریم کہ ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کتنی سخت گیری ہے ان کے ہاں کی، خود وہ یہودیوں کے خاندان کی لڑکی ہے، ماں باپ وہی ہے، عیسائیت تو ابھی آئی نہیں ہوئی، وہ تو سارے کے سارے یہودی تھے، بنی اسرائیل انہی کی لڑکی ہے۔ یہاں سے اگر بھاگ کے جاتی ہے تو اپنے ہی گاؤں میں جائے گی، اپنے ماں باپ کے گھر میں جائے گی، وہ خود مذہب پرست ہیں، وہ ہیکل کے پجاریوں علماء اور مشائخ کے فیصلے کے خلاف اس کو پناہ کیسے دے سکتے، معاشرہ اسے قبول کیسے کر سکتا ہے؟ جب یہ یہاں سے بھاگ کے جائے گی اور وہاں اس کو اگر یہ متاحل زندگی اس کو بسر کرنی ہے، ان کی ارباب شریعت نکاح ہی نہیں پڑیں گی۔ آپ کو معلوم ہے آج آپ کے دور میں آج بھی یہ کچھ ہوتا ہے، جہاں مولوی کو غصہ آتا ہے، پہلے تو وہ 1 2 3 کر کے تمہارا نکاح ٹوٹتا تھا، نکاح ٹوٹ گیا، جن کے طلاقیں پا گئی ہیں بیویاں تھے، چل بھائی اروز ہوں پہ آئے دونوں نے یہ بدعت اختیار کی، ان کی داڑھی ذرا چھوٹی ہوگی، بیوی پہ طلاق، یعنی وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ جرم اس نے کیا ہے، طلاق اس نے پا گئی ہے، اس لیے کہ ان کا بندہ ہوا نکاح تھا نا، انہوں نے کہا اسی بندے سے اسی توڑنے تو کہاں دے آگے میاں بیوی تو بھائی نہیں نہ دیتے، روز طلاق، روز نکاح ٹوٹتا ہے۔ وہ تو غنیمت جانی ہے نا کہ اب انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک اجبوکا بنا لیا ہوا، مذاق بنا لیا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن یہ سوچیے کہ جس زمانے میں ان کو اختیارات اتنے ہیں قانونی کہ جس کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد اس کی شادی اگر ہو جائے تو کیا یہ اس کو جائز شادی قرار دیں گے؟ اور اتنے بڑے اقتدار والے پورا معاشرہ انہی یہودیوں کا ہو، جس میں یہ لڑکی جائے، یہ اعلان کر دیں کہ یہ ہیکل سے گئی ہوئی لڑکی جو ہے، سارا معاشرہ اس کو چھیڑ دے گا، شریعت کی روح سے یہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں اپنا کر سکتا، نکاح کرے گی تو ہم اس کو باطل قرار دیں گے اور اس کی اولاد کو ہم غلط الزنا قرار دیں گے۔ عزیزان ایمان، یہ حالات تھے وہاں کے، اور خانقاہیت کی زندگی خدا کے دین کے خلاف، اس کے لیے ایک بڑی انقلابی جرأت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے، اس انقلاب کے لیے ایک لڑکی ہی موجود ہو سکتی تو اٹھ کے کھڑی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہوا کہ اس کا انجام یہ ہوگا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ کس قدر ظلم ہو رہا ہے اس باطل شریعت کا، اس گمراہ کن شریعت کی بنا کے اوپر لڑکیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، معاشرے کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، ان گھرفوں نے، ان بھیڑیوں نے کتنے اختیارات باطل اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہوئے ہیں، خانقاہیت کی زندگی کو انہوں نے عین دین بنا رکھا ہے۔ میاں بیوی راضی ہونے کے باوجود اگر یہ چاہتے ہیں کہ نکاح ہو نہ ہو تو کبھی نہیں ہو سکتا، ہوتا ہے تو اس کو باطل قرار دیتے ہیں، اولاد کو جائز قرار نہیں دیتے ہیں، یہ اختیارات سنبھالے ہوئے ہیں، خدائی اختیارات ان کو حاصل ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ تھی مریم جس نے یہ احساس کیا کہ اس باطل کی ان اہلی زنجیروں کو توڑنا ہے، توڑنے کے لیے کسی کو تو پہل کرنی چاہیے تھی، اور اس نے کہا کہ جو ہوتا ہے تو ہو، میں توڑ کے بتاؤں گی۔ جیتی رہو، بڑی ہمت کی ضرورت، بڑی ہمت، عزیزان ایمان، بڑی ہمت کی ضرورت۔ نکل کے جانا کہاں تھا؟ قوم یہودیوں کی اپنی، معاشرہ ان کا، ماں باپ اپنے، اتنے بڑے وہ آرتھوڈاکس کہ ماں نے تو بچی کو ہیکل میں جا کے ان کی نظر کر دیا تھا۔ یہ ایسے تھے کہ ان یہودی مشائخ میں جب اس سے وہ بات کر دی ہے تو اس سے یہ کہا کہ تیری تو ماں بھی بڑی مذہب پرست تھی، تیرا باپ بھی بڑا شریف آرتھوڈاکس قدامت پرست تھا، تو کس قسم کی نکل آئی؟ تو کس قسم کی نکل آئی؟ کہا کہ پھر یہ سنو نا جو حضرت مریم نے بھی جواب ان سے، وہ بھیڑیو مجھ سے پوچھتے ہو تو کس قسم کی نکل آئی؟
تمہیں میں بتاؤں کہ تم کس قسم کے نکل آئے ہوئے ہو. پوچھو ان لڑکیوں سے کہ جو ان حکموں کی دیواروں کے اندر تمہارے پنجائے حوث کی شکار ہوتی ہیں, وہاں کیا کچھ ہوتا ہے سب کچھ. میں دنیا سے تمہاری اس خاموشیت کی باطل رسم کو توڑنے کے لیے میں نے یہ اقدام کیا ہے. میرے ساتھ جو ہوگا میں سیکھوں گی, لیکن میری اس ایک قربانی سے تم دیکھو گے تو اس کے بعد میں دلیل ہے, اس کے اندر کچھ نہیں ہے. اور یہ پاک بازی کی تو دلیل ہے ہی نہیں تو خدا کی طرف سے وہ حملہ ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ کریڈٹ کیا ہے, یہ کون سی چیز ایسی ہے وسیع. کریڈیٹیبل بات یہ ہے کہ ان کے اس جنگل سے نکل کے خانقاہیت کی ان باطل کی زنجیروں کو توڑ کے اپنے معاشرے کے اندر جانا, اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں جانا, اس معاشرے میں جانا. وہاں جانے کے بعد پھر جب یہ باتیں کریں تو اس کے بعد ان کو ان کی جتنی بھی یہ اندر کی باتیں تھیں اور جتنی یہ چیزیں تھیں پھیلے سے ان کا جواب دینا اور یہ بتانا کہ میں نے بس وہ یہ کچھ کیا ہے کہ تمہارے ہاں کے یہ جو فریب کے نقاب تم نے اوڑے ہوئے ہیں ان کو موج کے اتار کے پھینک دوں, دنیا کو بتا دوں کہ تم کیا کرتے, اور یہ خدا کی شریعت نہیں ہو سکتی جو تم لے کے آئے ہیں. اس انقلاب کی حامل تھی یہ حضرت مریم علیہ, اور یہ تھا جس کی وجہ سے قرآن نے کہا ہے کہ تمہیں ہم نے برگزیدہ کیا ہے اقوام عالم کی عورتوں کے اوپر. کوئی شخص بھی جو باطل کے نظام کے خلاف پہل کر کے اس پر عزیزان مان, یہ ساری تاریخ انسانیت انہی چند مشلوں کے روح سے یہ راستہ انسانیت پر روشن ہے جو اس طرح سے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی کوئی یہاں کھڑا ہے, کوئی یہاں کھڑا ہے, کوئی یہاں. اور یہ وجہ ہے جو قرآن نے یہ کہا. ایک طرف فرعون کی بیوی, وہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ اس کے اوپر کیا نہ گزری ہوگی. اور مریم, اس نے ایک دنیاوی حکومت یا حاکم کے استبداد کے خلاف اس نے یہ اعلان کیا ہوگا انقلاب کی بیوی. اس نے مذہبیت کی یہ جو اقدال و سلاسل تھے اس کو توڑ کے یہ باہر نکلی, اور یہ اس سے زیادہ اہم کام کر گئی. یہ لڑکی جو تھی گھر میں نہیں انہوں نے جانے دیا, پرواہ نہیں ہے, اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, بچے کو لے کے نکل گئی. مصر میں جا کے اس نے زندگی بسر کی اپنی. ہاں کہ بچہ اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ آگے پھر دونوں یہ مقابلہ کریں, اور اس کو لے کے اس بچے کو انہی ہیکل کی سیڑھیوں کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. بہن ہے اس ماں کے, آؤ تم میں سے کون ہے بات کرنے والا. حفظ ناسی کے پتلو, تم نے یہ جو مکر و فریب کے جال بکھار رکھے ہیں, کوئی باہر نکل کے یہ تم میں سے تو نہیں کر سکتا. تم تو سارے کے سارا ایک گروہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس قسم کا جنگل ہے. میں اس کے لیے کر سکتی ہوں, میں تمہیں بتاتی ہوں کیا کرتے ہیں. اور اس کے بعد ماں یہ کہتی ہے, بیٹا اٹھنے کے بعد پھر جو کچھ کہتا ہے. اور تو جو چیز رہی خدا نادیر میں دیکھیے حضرت مسیح کے جو واز ہیں ہیکل کی سیڑھیوں پہ, اس قسم کی ماں کی آغوش میں پرورش پایا ہوا بچہ خدا کا نبی نہ بھی ہوتا تو وہ یقیناً ایسا انقلابی ہونا چاہیے تھا جو ایسا حضرت عیسیٰ ہے. اور میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ وہ ایک فقیر بے نوا خانقاہیت کے ایک درویش نہیں تھے, بہت بڑے انقلابی تھے جو رومن کی سلطنت کو کا تختہ الٹنے کے بعد خدا کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے. آگے آئے گی یہ بات. جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی بھی صحیح شکل میں سامنے نہیں آئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قواعد حیات بھی یا تو یہودیوں کی اس عداوت و انتقام کے آگ میں جھلس گئے, اور یا عیسائیوں اور مسلمانوں نے ان کی تصویر کے نیچے جو عقیدت کی موم بتیاں جلائی ہیں اس کے دھوئیں کے ساتھ ٹوٹ ہو کے رہ گئی ہے. صحیح تصویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن میں ملے گی. ایک انقلابی انقلاب سلسلہ انبیاء کی پڑی. انبیاء کرام درویش بے نوا ہوا کرتے ہیں, دنیا کی مارے کھانے کے لیے آیا کرتے ہیں, وہ باطل کا نظام الٹنے کے لیے آیا کرتے ہیں. ماں نے خانقاہیت کے رسوم اور اغلال جو تھے ان کو توڑ کے رکھ دیا. باپ نے آ کے یہودیوں کی شریعت کو رومن امپائر کی باطل کی سلطنت کو الٹ کے رکھنے کے لیے ایک انقلابی تاریخ پیدا کی, اور وہ انقلابی تاریخ بعد میں جا کے جب وہ رنگ لائی ہے تو آپ دیکھیں گے تاریخ میں کیا کر گئی ہے. ماں تو ایسی ماں, اس ماں کا بیٹا تو ایسا بیٹا تھا. یہ ہے جو مثال پیش کرتا ہے قرآن عزیزان مان مومن عورتوں کے سامنے, کہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں میاں اگر باطل اور غلط کے عقائد رکھتا ہے تو اس کے نیچے وہ جھکی ہوئی بیٹھی رہو, یہاں صاحب پھر کیا بات ہوئی صاحب. بلاخر میاں جو ہے اب اس کے بعد ان کے کانوں میں پھوسا جاتا ہے مجازی خدا ہے, حقیقی خدا تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے, تو سب کچھ تو مجازی بن جاتا ہے نا. تو اللہ میاں ہے تو آسمان پہ میاں ہوگا, میاں تو یہ ہے. تو مثال پیش کرتا ہے قرآن کے لیے. باقی رہے یہ جو بچپن سے ہی ہماری بچیوں کو یہ غلط مذہب اور غلط طریقت کے یہ عقائد ان کے دماغوں میں پھوسے جاتے ہیں, مریم کی مثال پیش کر دیں. اور مثال قرآن ہمیشہ آگے پیش کرتا ہے
اس گھرانے کی لڑکی ہے جس کی ماں اس اپنی بچی کو خود ہیکل میں نظر کرتی ہے جا کے، اتنے آرتھوڈاکس گھرانے کی بچی ڈوبا ہوا مذہب پرستی کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ جو اپنے غور و فکر سے جس نے خود انڈیپینڈنٹلی آزادانہ بات کو جو سوچا ہو کسی نتیجے پہ پہنچی ہو، ہیکل کے اندر رہتے ہوئے مریم کی کیفیت یہی ہے. شروع کی زندگی یہ ہے کہ وہ بھی ایک راہبہ نظر آ رہی ہے. دنیا بھر کی نظر و نیاز کی چیزیں ہم پھل فلوٹ جسے کہتے ہیں وہ سب چلے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے سب سے گھرانا وہ پرورش یہاں ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھیے نبی نہیں ہے کہ وحی کے ذریعے سے یہ چیز آتی ہے. کہتا ہوں یہ بڑی عظمت ہے حضرت مریم علیہ السلام کی کہ خود آزادانہ اس چیز کے اوپر فکر کرتی ہے، غور کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ خدا کا دین یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں تھا. اس چیز کو لے کے وہ غیر نبی اٹھتی ہے. نبی تو وہی کے ذریعے سے اس چیز کو پاتا ہے. غور فرمایا آپ نے کتنا بڑا کریڈٹ ہے. یہ خود اس نتیجے پہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد پھر یہی نہیں ہے کہ اپنے ذہن میں رکھتی ہے کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے حالات کی مجبوری ایسی ہے کہ کیا کر سکتا ہے کوئی. اور پھر اگلی بات جو دنیا نے کیا دیکھی کہ عورت ذات بیچاری تو یوں ہی کہتی ہے کہ عورت ذات کیا کر سکتی ہے. یہ عزیزان من قرآن کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی پیش کی. اب آپ نے غور فرما لیا کہ کیوں یہ کچھ تھا. اب یہ چیز جو قرآن کہتا ہے نا عصمت کی حفاظت کی، تو وہ یہ چیز تھی کہ یہودیوں کی اس شریعت کے مطابق نہ یہ باہر شادی کر سکتی تھی. انہوں نے قرار دے دیا کہ یہ نکاح باطل ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ بھی جو ہے یہ باطل نکاح ہے. لیکن بنا اس کو معاذ اللہ یہ کہتے. قرآن نے ان کی اس چیز کی تردید کی ہے جب یہ کہا ہے کہ تمہاری اس بکواس سے کچھ نہیں ہو سکتا. نکاح بھی وہ حق کا تھا، بچہ بھی بالکل جائز تھا. تم اس کے خلاف الزام لگاتے ہو کہ اس نے قسمت کی پرواہ نہیں کی. دین خدا بندی کی روح سے بڑی باعثمت لڑکی تھی. دیکھا آپ نے کہاں لے آیا قرآن. یہ تمہاری شریعت کے باطل عقائد ہیں جن کی روح سے تم روز نکاح توڑتے رہتے ہو لوگوں کے اور ان کی بیویوں پہ طلاق ڈالتے رہتے ہو. عزیزہ نے مان وہ تو میں نے کہا نا کہ آگے بات پہنچتی نہیں ہے، لیکن کانسیکوینس تک لے جائیے. جب یہ ملا کی شریعت طلاق دے دیتی ہے ڈال دیتی ہے اس کے بعد کی اولاد ہوتی کیا ہے. پھر ان کے پاس اقتدار نہیں، یہودی کے پاس اقتدار تھا. انہوں نے اعلان کر دیا تھا اس بچے کو ہم حلال کا بچہ نہیں تسلیم کر سکتے، اس عورت کو ہم باعثمت عورت نہیں تسلیم کر سکتے. قرآن نے آ کے اس چیز کی ذریعے تمہارے خود ساختہ شریعت کے یہ جو مسائل ہیں ان کی روح سے قسمت و زنا سے فیصلے نہیں ہوتے، خدا کے دین کے مطابق یہ فیصلے ہوتے ہیں. تم جو جی میں آئے کہو ہم شہادت دیتے ہیں اس چیز کی کہ اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہوئی تھی. ہماری شریعت کی کوئی پرواہ نہیں. دیکھا آپ نے کہ کیوں بار بار قرآن یہ بات کہتا ہے. یہ اس قالت امراۃ عمران رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی، قبیلہ عمران کی ایک عورت مریم کی ماں، اس نے اپنے اس قدامت پرستانہ طریقے کے مطابق کہا. بہت گھرانا مذہبی نظر آتا ہے. ابھی ہونے والا بچہ پیٹ میں ہی تھا کہ یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں. محررن تمام دنیاوی بندشوں سے آزاد کرتے اس کو. یہ محررن تحریر جسے کہتے ہیں نا، کیا بات ہے ان حربوں کی. جب تک آپ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو آپ کی گرفت میں ہوتی ہے. جب آپ انوائٹنگ دے دیتے ہیں، لکھ کے کسی چیز کو دے دیتے ہیں تو آپ کی گرفت میں نہیں رہتی، بات آزاد ہو جاتی ہے. اسے وہ تحریر کہتے ہیں. ورنہ حر جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا مرد آزاد کو کہتے ہیں. اور کیونکہ زندگی کی حرارت جو ہے وہ مرد حر ہی کا حصہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے ہاں دھوپ کی گرمی کو بھی حر کہتے تھے. ہاں محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. قبول کر اس نظر کو سمیع العلیم. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى. بچہ پیدا ہوا تو اس نے دیکھا کہ لڑکی ہے، تو یہ چیز چونکہ نئی نئی ابھی آئی تھی ذہن میں یہ بات آئی. لڑکا ہوتا تو راہب ہوتا، ہیکل کی اچھی خدمت کرتا، تو لڑکی پیدا ہوئی. تو لیکن تھا تو ابھی انہوں نے انٹروڈیوس تو کر دیا تھا نا اس چیز کو، لیکن ماں کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ضرور. اور شاید یہ بات بھی کہ یہ جو بات کوئی آج کی نہیں ہے کہ لڑکی پیدا ہوئے تو سارے ہم سوچے جانے میں کار والے اچھا بہن اللہ کی مرضی، لڑکا تاری مرضی نہ ہونا سی، لڑکی اور مرضی نہ ہوئی ہے یہ اللہ کی مرضی. کیونکہ وہ اتنے بیٹھا ہے دنیا بھی مان رہا ہے.
کبھی لڑکا پیدا ہونے پہ نہیں کہتے اللہ کی مرضی نہ مریض بچ جائے شفا یاب ہو جائے شفا اللہ کی مرضی مر گیا اچھا دانا اللہ کی مرضی منڈا پاس ہو جائے کبھی نہیں کہتے فیل ہو جائے اللہ کی مرضی یعنی انہوں نے اللہ ابل گاڑی رکھے ہوا ہے تو نظر آتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوئی ہے میں نے کیا جی کاکا ہو خیر نال تو پھر پڑھنے پہ آ رہے ہیں ذکر کل انسا قرآن ہے الف لام جو آیا ہے نا از ذکر اور الانسا سے کیا بات ہے یہاں جو قرآن کہا گیا ہے کہا کہ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی اس لڑکے سے جو اس کے ذہن میں تھی کتنی اونچی لڑکی ہوگی تھا یہ نہیں کہا کہ لڑکا لڑکی سے اونچا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ملک صاحب یہ الف لام کیا کہا گیا ہے اسے کیا معلوم انی سمیت ہے مریم مان اس کا میں مریم رکھتی میں نے کہا نا کہ وہ سریانی زبان میں کہتے ہیں ایسے کی خاتمہ بنانا تھا نا نام بھی ایسا ہی رکھا اس نے وہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم اسے بھی اور اس کی ذریت کو بھی یہاں ماں یہ دعا کر رہی ہے ذریت نسل کے متعلق نظر آتا ہے کہ یہ اسٹیج وہ تھی جس میں لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی من کی بھی سائیکل میں جو بھیجی جاتی تھی جب بھی کہا کہ اس کی ذریت کو بھی میں پناہ میں دیتی ہوں شیطان رجیم کے خلاف مردود شیطان کے خلاف یہ چیزیں آپ سمجھ چکے ہیں کہ شیطان رجیم کیا ہوتا ہے وہ تو سب سے بڑے شیاطین تو وہ تھے جن کے ہاں جا کے یہ حوالے کر رہی ہے لیکن جو اس نے دعا مانگی تھی کہ ان سے میں پناہ کی دعا مانگتی ہوں اللہ نے دعا منظور کر لی یہ بچی وہاں بھی شیاطین اور گردوں کے جھرمٹ میں بھی پناہ میں رہی خدا کی فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا کہا کہ خدا نے اس کو قبول کیا پھر اس کی نشو و نما ہوئی نباتن حسنن کیا بات ہے نباتن جیسے پوپلیں ٹوٹتی ہیں ان سے شگفتہ ہوتے ہیں پھول لگتے ہیں نباتن حسنن بڑی خوبصورتی سے اس طرح سے وہ بڑی پھولی کوڑی ریل میں وہ دیکھتا ہم پتا سادے کے لیے سنتا ہے یہ ہے وہ چیز جو قرآن کہہ گیا عربی زبان میں وکفلھا زکریا کہتا کیوں نہ ہوتا ایسا زکریا جیسا تربیت دینے والا اس پر مل گیا واہ واہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا جب کبھی بھی زکریا وہاں آتا ان کے پاس محراب میں اس کے بعد کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہوتی اب دیکھیں یہ بوڑھا بچی پرش والی ہے وہ آتے ہیں وہاں دیکھنے بھالنے کے لیے کفالت میں تھی تو اس کی روٹی والی کا انتظام بھی تو ان کے ذمہ ہوگا وہ وہاں آ کے دیکھنا کوئی کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں انداز دیکھیے قرآن کا بات یوں ہی ایک کنایتن کر جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ باقی یہ کتنا ہے یہ چیزیں کتنا نیچرل ہے یہ پوچھنا انگور کتنا ہے بھائی مٹھائی کتنا ہے لنگڑا لنگڑا پوچھتا ہے ہاں ہاں احتیاط کی یہ کیفیت ہے وہ آتے کہاں سے تھے ہر خانقاہ کے اندر جو درویش بن کے راہبہ بن کے بیٹھ جاتی ہے اور راہبہ کی تو راہب سے بھی زیادہ پرستش ہوتی ہے وہ جواب دیتی ہے کہ اس میں کسی بدگمانی کی بات نہیں ہے قالت هو من عند اللہ بدگمانی کی بات نہیں ہے خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ بھیجتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کی مشیت کے مطابق دوسروں کے حساب و کتاب سے اللہ میں نے رزق کے معاملے میں یہ بتایا تھا ان آیاتوں کی کیا مفہوم ہوتا ہے اس لیے ان کو دہراتا نہیں یہ جو ہے نا من عند اللہ بس ہمارے ہاں یہ لفظ آیا عند اللہ اور اس بنیاد پہ عمارتیں استوار ہوئی آسمان سے لایا کرتے تھے فرشتے حضرت زکریا نے بڑی کوشش کی 7 کوٹھڑیوں میں بند کر دیا مریم کو باہر تالے لگا دیے سوچیے ذرا یعنی کبھی سوچتے بھی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیا خیال کیا ہوگا حضرت زکریا نے اس لڑکی کے متعلق جو اس کو کوٹھڑیوں میں بند کر رہے ہیں تالے لگا رہے ہیں کہتے ہیں 7 تالے لگائے تھے سوچیے بات جیل کدھر جاتا ہے اس قدر ایکسپرورسی تھی ان کے اوپر عزیزان من کسی دوسری طرف دماغ ہی ان کا نہیں جاتا تھا یہ کیوں پیار اتنی برت رہے ہیں خدا کا نبی ہے یہ عند اللہ جو ہے ان کے نزدیک تو پھر اس کو معجزہ ثابت کرنا تھا اس کے باوجود 7 تالیاں کے اندر بھی اتنے برفی کا ٹکڑا پہ آیا ہوتا ہے تو جبریل کڑائی لے کے بیٹھا ہے عند اللہ عجیب چیز ہے عزیزاں نے من کے ذرا سی بھی تو نگاہ نہیں قرآن پہ اور قرآن ان کے کام کسی آتا ہی نہیں ہے اصل میں
ان کا سارا کاروبار جو ہے مسئلے مسائل اور فقہ پہ چلتا ہے. ساری عمر یا تو یہ رمضان میں کام آتا ہے, رمضان سنایا جاتا ہے نو رات, اس کے بعد ان کو وہ بہت کچھ ملتا ہے, یا مردے ہم ختم پڑھانے واسطے زندہ ہے. اب تو معلوم ہے نا, ہر مہینے یہ قرآن ختم کرتے ہیں, پھر وہ گاؤں اگلے مہینے اگلے سال ختم کرتے ہیں قرآن. تو نام ختم شریف ہے, وہ ختم ہوتا ہے 3 دن بعد. ان کے نزدیک اس میں موجودہ ہونا چاہیے. میں 2 ایک ریفرنس صرف دوں گا جی. 15/20 15/20 بلکہ 21. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. رزق کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ عندنا خدا کے ہاں, ہمارے ہاں اس کے تو خزانے بھرے ہوئے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. لیکن وہ جو نکلتی ہے چیز وہ ایک خاص پیمانے کے مطابق, اندازے کے مطابق نکلتی ہے. زمین کے اندر تمام انسانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے خزائن دبے ہوئے قرآن کہتا ہے, لیکن اس میں سے ایک پیمانے, ایک قاعدے قانون کے مطابق نکلتی ہے. یہ جو ہے کہ یہ خزائن عندنا ہمارے پاس ہیں. میں انڈا کا لفظ جو ہے اس سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کہاں استعمال کرتا ہے. کیا اس کے معنی ہے کہ وہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے بوریاں پا کے رکھی ہوئی ہیں؟ عندنا اگر یہ معنی ہوں کہ بغیر کسی قسم کے ذریعے وسیلے واسطے کے وہ براہ راست خدا کے یہاں سے ملتا ہے, تو آپ دیکھیے وہ تو یہ کہتا ہے کہ تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ ایک قانون کے قاعدے کے مطابق اس میں سے پھر باہر آتی ہیں چیزیں. تو یہ انداز کہنے کا کہ جو چیزیں بھی خدا کی طرف سے ایسے آتی ہیں اس کو خدا کی طرف سے کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی تو یہ بچے پیدا ہوتے ہیں, بچیاں پیدا ہوتی ہیں, اللہ کی دین ہے گی, اللہ کا دیتا ہے. وہ اللہ دیتا نام اللہ ہے سب. وہ مطلب ہے بھی باقی جن ایسی ہے وہ سارے کے سارے جڑے ہیں وہ نسل کو لحاظ نے دیتے ہیں جو اللہ نے دیتا ہے. یہ بات ہے کہنے کی, خدا کی دین جسے ہم کہتے ہیں, اللہ دیتا جسے ہم کہتے ہیں, وہ یہ چیز. یا دوسری جگہ اور بھی اس سے واضح چیز میں ہے 29/17 29/17. جی ہاں, سب تو ان بلّہ رزق کو خدا کے ہاں تلاش کرو. بات صاف ہو جاتی ہے مان کہ انڈا کے معنی کیا ہے. اب یہ تو ہے نہیں کہ براہ راست عرش پہ جا کے اللہ میاں کے پاس سے رزق لے آؤ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فائدہ قدیت صلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا فضلا من اللہ. جب صلاۃ جمعہ ختم ہو جائے تو پھر جاؤ, چلو پھرو زمین میں اور خدا کے ہاں سے پھر رزق تلاش کرو. خدا کے ہاں سے یہ جو ہے ہمارے ہاں سے رزق تلاش کرو. تو ان الفاظ کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ معجزے کے طور پر براہ راست خدا فرشتے کے ذریعے کوئی چیز بھیجتا ہے, بلکہ یہ چیز جو ہے وہ ہر چیز خدا کی دین ہے. اس کو دیا جاتا ہے کسی قاعدے اور طریقے کے مطابق. اس بنا پہ قرآن یہ چیز کہتا ہے, اور کہنے والا جو ہے اس کی تو کیفیت یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مثلاً جیسے یہ کہا تھا 26/29 یعنی وہ جو انداز ہوتا ہے کہنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ والذی هو یطعمنی و یسقین. خدا وہ ہے کہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ کھانا تو خود ہی کھاتے تھے, پانی بھی خود ہی پیتے تھے, لیکن یہ کہنا کہ وہ خدا ہے جو مجھے کھاتا پلاتا ہے, ٹھیک ہے ایک مرتبہ. ایمان یہی ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں اوریجنلی چونکہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہیں اس وجہ سے یہ وہاں منسوخ کر دیتا ہے. ورنہ اگر یہ کہا جائے کہ خدا براہ راست پلاتا ہے پانی, تو خدا نے تو دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ خدا براہ راست پلاتا ہے تو دریا کے کنارے کھڑے ہو جائیں, ہاتھ یوں کر لیں اور اسے کہے کہ آ جا پانی, اللہ میاں دے دے پانی. اور کیا اللہ نے کہ ان سے کہا کہ پیاس میں کے ذرا آگے بتائیں ہم کو پانی کے متعلق. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ وہ پلاتا ہے. پلاتا کس طرح سے ہے؟ تمہاری صحیح کاغذ سے پانی اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے. اس اعتبار سے یہ خدا پانی دیتا ہے, لینا تم نے اپنی صحیح کاغذ سے اس طریقے کے مطابق ہے. یہ ہے عزیزان من جو ان الفاظ کے معنی ہوتے ہیں. ہاں, یہاں تک حضرت مریم کا قصہ آگے بات آتی ہے درمیان میں خود حضرت زکریا کی کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی, انہوں نے اولاد کے لیے وہاں دعا کی. بات چونکہ دوسری شروع ہو جائے گی اسے ہم آئندہ پہ اٹھا رکھتے ہیں. ہم سورہ آل عمران کی آیت 36 تک ہی آ سکے عزیزان من. میں